بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسین الیاس۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم ان متفرق سوالات پر گفتگو کر رہے ہیں جو آپ حضرات کی جانب سے بالعموم ہمیں ای میل پہ موصول ہوتے ہیں۔ خواہش یہ ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات کے سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد ہم لازماً وہ سوالات لیں، غامدی صاحب سے پوچھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان اطلاقی مسائل کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور دین اور علم کی روشنی میں ان کا کیا حل ہے۔ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ متفرق سوالات کی نشست ہے۔ نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے تو اطلاقی سوال، لیکن میں چاہوں گا کہ دین کی اصولی رہنمائی ہر پہلو سے آپ بتائیے۔ مغربی ممالک میں لوگ گیس اسٹیشن لیتے ہیں، وہاں پر ان کو شراب بھی رکھنی پڑتی ہے، چونکہ زیادہ تر گورے ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، اور جب وہ اپنی گاڑی میں گیس بھروانے آتے ہیں تو وہیں سے وہ شراب بھی خرید لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے بڑے پیمانے پہ امریکہ میں، برطانیہ میں یہ کاروبار شروع کیا، لیکن ان کو جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ شراب چونکہ دین میں حرام ہے، اب ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تین پہلو بالعموم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا جو پی رہا ہے اسی کے اوپر وبال ہے۔ دوسرا یہ کہ جی یہ تو تعاون علی الاسم ہے، گناہ کا کام ہے، آپ اس میں مدد کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہمیں تو نہیں پتہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، ہم تو ان کو مہیا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ دین اس طرح کے معاملات میں کیا اصولی رہنمائی دیتا ہے جہاں پر آپ کو کوئی حرام کام آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہو؟ ایروسٹس بھی پوچھتی ہیں کہ ان کو شراب صرف کرنی پڑتی ہے، مسلمان ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مذہب کی اصولی ہدایت کیا ہے جس کا اطلاق ہم دیگر مسائل میں بھی کر سکتے ہیں؟ اس پہ چند باتیں ہیں جو پہلے بطور مقدمہ جان لینی چاہیے۔ ہمارے دین میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے لازم کی گئی ہیں یا ممنوع قرار دی گئی ہیں، ان کو دین اپنے مقصد کے لحاظ سے دیکھتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ پاکیزگی میں نے بہت وضاحت کے ساتھ بارہا اس کو بیان کیا ہے، یہ ہمارے خور و نوش میں بھی مطلوب ہے، یہ ہمارے اخلاق میں بھی مطلوب ہے، یہ ہمارے بدن میں بھی مطلوب ہے۔ اس کے لیے بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اسی ذیل میں وہ حرمتیں ہیں جن کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، جیسے شراب کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں اس سے آگے بھی ہیں، سود کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اخلاقی حرمتیں بھی ہمارے دین میں قائم کر دی گئی ہیں جن میں بعض چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان چیزوں سے اصلاً ہر بندہ مومن کو اجتناب کرنا ہے، ٹھیک، یہ بات اصولی طور پر طے ہے۔ اس دائرے میں اگر کوئی استثناء حاصل ہے تو وہ استقرار کی بنیاد پر ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں نے کئی مرتبہ کی ہے کہ عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ رخصت دیتے ہیں اور اس میں عسر کا اصول ہے۔ کوئی چیز اگر زیادہ مشقت کی ہو گئی ہے، تحمل سے زیادہ مشقت ہے، تو اس میں رخصت دے دی جاتی ہے، وہاں رخصت کا اصول ہے۔ کم تر صورت میں ہم اسے ادا کر لیتے ہیں۔ اس کم تر صورت کو بھی بطور اصول اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بتایا ہے کہ نماز کی تم رکعتیں کم کر سکتے ہو، اوقات کم کر سکتے ہو، اس کے اعمال کم کر سکتے ہو، اس کے اذکار کم کر سکتے ہو۔ تو یہ گویا طریقہ بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ نوبت وہاں پہنچ جائے کہ جہاں آدمی نماز کو ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، خدا نخواستہ اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے۔ حرمتوں کے باب میں یہ بات طے ہے کہ اگر جان پر بنی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر جگہ استقرار ہی کا اصول ہے۔ اسی کو ایک دوسرے پہلو سے اخلاقی حرمتوں کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ اگر کہیں جبر ہے، اکراہ ہے، انسان کی جان، مال، آبرو کے لیے کوئی چیز خطرہ بنا دی گئی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر کسی حرام چیز کو استعمال کر لے گا تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک دوسرا اصول سامنے آتا ہے، وہ بالکل عقلی اصول ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات کی بنیاد چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کے تقاضوں پر رکھی ہے، تو عقلی اصول ہے اور اس کو پیغمبروں نے واضح کیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہم ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو ہم اس چیز کو کاروبار کا ذریعہ تو نہیں بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر شراب ہے وہ ہمارے دین میں ممنوع ہے، یا کسی جانور کا گوشت کھانا ہمارے دین میں ممنوع ہے، یا اسی طریقے سے سود لینا ہمارے دین میں ممنوع ہے، تو کوئی مسلمان بھی ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرے گا کہ وہ دوسروں کے لیے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لے۔ دوسروں کے لیے کاروبار کا ذریعہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اب میں بیچ رہا ہوں اور اس سے میں کچھ منفعت کما رہا ہوں۔
یعنی یہ شراب بیچ کے منفعت کما رہا ہوں، یا کسی حرام گوشت کو بیچ کے منفعت کما رہا ہوں، یا کوئی اور حرام کام کر کے منفعت کما رہا ہوں اخلاقی لحاظ سے، تو یہ بات تو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی کہ ایک چیز کو اللہ نے ممنوع قرار دیا اور انسان اس کے خرید و فروخت کا کام کر کے اس سے منفعت کمائے اور پھر یہ کہے کہ یہ چیز تو میرے لیے حلال ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح کیا کہ یہود پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، ان لوگوں نے یہ کیا کیا، یعنی ایک چیز اللہ نے حرام قرار دی اور انہوں نے اسی کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا۔ تو کاروبار کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے ان میں سے کسی چیز کو بھی۔ کاروبار کا ذریعہ بنانا یہ الگ چیز ہے، اور کسی چیز کے وہ پہلو کہ جن پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوتا ان کے استعمال کو اپنے لیے روا رکھنا یہ بالکل ایک الگ چیز، یعنی اصلاً وہ کاروبار نہیں بن رہا۔ وہ اصلاً کاروبار نہیں بن رہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نے ایک جانور کی کھال کو دباغت دے دی ہے یا اس سے جان ماز بنا لی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز کی ہے، تو یہ اصلاً حرمت کے ذیل میں آ ہی نہیں رہے تھے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن وہ چیزیں جو اصلاً حرمت کے ذیل میں آتی ہیں، جیسے اس کا گوشت کھانا، جس طرح شراب پینا، ان کو آپ خود استعمال کریں تو یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، لیکن عقل کہتی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کو منفعت کا ذریعہ بھی اگر بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام کے ذریعے سے منفعت حاصل کر رہے ہیں۔ کیسے تقاضا کرتی ہے کلام سے؟ اس لیے کہ جب آپ کو ایک چیز ممنوع قرار دے دی گئی، مثال کے طور پر آپ دنیا میں آ جائیے، سگریٹ ہے، آپ نے بتا دیا دوسروں کے لیے آزار کا باعث ہے، بیماری پیدا کر دے گا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کو پینے سے ایک ڈاکٹر یا ایک طبیب آپ کو روکے گا، اس کو بیچ کے دوسروں کی صحت خراب کرنے کی کیوں اجازت دے گا؟ تو ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکمت کو آپ کی ذات میں بھی رہنا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی رہنا چاہیے، تو اس کو آپ بیچ کر اس سے نفع تو نہیں کما سکتے۔ یہ ہے اصولی مقدمہ اس معاملے میں۔ اس کے بعد وہ احوال پیدا ہوتے ہیں جن کو ہمارے فقہاء نے بہت خوبی کے ساتھ موضوع بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہیں کہاں؟ یعنی آپ ایک مسلمان ملک میں ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمان ملک میں ہیں اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تو بحیثیت جماعت مسلمانوں پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ عام حالات میں آپ کے لیے سود کھانا ممنوع تھا، لیکن مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو اس سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اس ظلم کو روکے اور جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا۔ اسی طرح کے معاملات بعض دوسری چیزوں میں ہوئے۔ تو کسی چیز کو جب مسلمان معاشرے یا جماعت سے آپ متعلق کرتے ہیں تو وہاں ایک کام پہلے کرنا پڑتا ہے، وہ ہے اس کو آؤٹ لا قرار دینا، یعنی اس کو خلاف قانون قرار دینا۔ وہ اللہ کے دین میں حرام تھی یہ تو طے تھا، وہ میری ذات سے متعلق ہے، مجھے نہ اس کو کھانا چاہیے تھا نہ اس کو کاروبار کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا۔ جب وہ ریاست کی سطح پر مسئلہ آ گیا تو اب مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اسے چاہیے کہ وہ آؤٹ لا قرار دے۔ وہ جس جس دائرے میں اس کو خلاف قانون قرار دے دے گی، اس دائرے میں کسی کے لیے اس کا استعمال یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا جائز نہیں رہے گا۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے کی بات ہے۔ آپ ایک غیر مسلم معاشرے میں چلے گئے، وہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی ہے، وہاں آپ نے کاروبار کرنا ہے، وہاں کوئی اور کام کرنا ہے، تو وہاں اصول وہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اب ایک شخص جو غیر مسلموں کے معاشرے میں ہے اس کے لیے یہ عموم بلوہ کی صورت پیدا ہوگی۔ عموم بلوہ کا مطلب عموم بلوہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اتنی زیادہ عام ہے یا گرد و پیش میں اس طرح کی ہے کہ اس سے آپ کے محفوظ رہنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا۔ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر کیچڑ ہی کیچڑ بہہ رہی ہے اور اس میں غلاظت ہی غلاظت ہے اور آپ کو اس سے گزر کے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اب کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے بہرحال آپ کے کپڑوں کو لگنا ہے، تو اس کو عموم بلوہ کا اصول کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگ بہت بڑی تعداد میں اس سے متعلق ہو گئے ہیں، اس میں اب کسی شخص پر یہ ذمہ داری ڈالنے کہ وہ اس سے بچنے کی تنہا صحیح کرے یہ ممکن نہیں رہا۔ اسی کو آپ نے بیان کیا ہے کہ لوگ غیر مسلم ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں ظاہر ہے کاروبار کرنا ہے۔ اب اگر آپ نے مثال کے طور پر کوئی کسی اسٹور میں بھی کام کرنا ہے، کوئی پیٹرول پمپ بھی بنانا ہے، تو اس کے بعد آداب قواعد ہوں گے، اس میں کچھ چیزیں بکیں گی، کچھ چیزیں لوگ لینے کے لیے آئیں گے، اس کاروبار کے کچھ تقاضے ہوں گے۔ تو یہاں اصول وہی ہے کہ آپ جس حد تک اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے ہیں رکھنے کی صحیح کریں، جہاں آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی وہ چیز آپ کی جان مال یا آبرو کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یا کاروبار کرنا ہی آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ معاف فرمائیں گے۔ بس یہ سادہ بات ہے، اسی پر تمام معاملات کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب کسی جگہ پر نہ آپ مثلاً کاروبار کر رہے ہیں نہ آپ اس سے منفعت کما رہے ہیں، لیکن آپ ایک آلہ بن رہے ہیں، مثلاً ایک ایروسٹس ہے
اس کا کام تو لوگوں کو سروسز فراہم کرنا ہے، ایمرجنسی سروسز ہوں، وہ جہاز کے اندر لوگوں کو بتانا ہو اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، لیکن اب شراب صرف کے لیے وہ آلہ بن رہی ہے، کاروبار ایئر لائن کر رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں جہاں پر آپ صرف اور صرف اس جگہ پہ کھڑے ہو جو سروسز دے رہے ہیں، نہ کاروبار کر رہے ہیں، نہ منفعت کما رہے ہیں، نہ کوئی اور معاملہ خود کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو پھر اس معاملے میں تو پھر قباحت اور کم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی بعض جگہوں پر قباحت بہت غیر معمولی ہوتی ہے، انسانی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ تو گویا آپ نے سموچا ہی نگل لیا۔ بعض جگہوں کے اوپر وہ کم ہو جاتی ہے، بعض جگہوں پر بہت ضعیف ہو جاتی ہے۔ یہ اصول بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، چنانچہ آپ محرمات کے بارے میں دیکھیے کہ ماں کی حرمت کی نوعیت بالکل الگ ہے اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بالکل الگ ہے، بلکہ اس میں سحری رشتوں میں بعض شرطیں لگا دی ہیں، اس لیے کہ حرمت جس چیز پر مبنی ہے وہ بہت ضعیف ہو گئی ہے، تو یہ چیز بھی ہوگی، بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھے گا بعض جگہوں پر، اور وہاں چلا جائے گا جس کے بارے میں حضور نے بتایا کہ یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہوگا کہ اس کو غلط قرار دیا جائے یا صحیح قرار دیا جائے، تو وہ مشتبہات کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی ہے، یہ بتایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یعنی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کیا کرنا چاہیے؟ ان میں پھر تبلیغ کی ہے، تلقین کی ہے، رہنمائی دی ہے کہ بچو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر قانونی فتوے کا اطلاق نہیں ہوتا، آدمی کسی چیز کو ترجیح دے کر اس میں اپنا نقطہ نظر اختیار کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی فرمائیے گا، یہ تعاون علی الاسم جو ہے، یعنی کسی گناہ کے کام میں، جس کو اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتے ہیں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی ہے کہ بھئی معصیت کے کام میں آپ نے ساتھی، ساجھی، مددگار، سبارڈینیٹ نہیں بننا، تعاون نہیں کرنا، لیکن تعاون کسی معاملے میں کر رہا ہوں تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی افادیت مجھے بھی پہنچ رہی ہو، کسی اور کو بھی پہنچ رہی ہو، تو تب ایک معاملے میں تعاون ہو رہا ہے۔ تعاون علی الاسم کی کیا حدود ہیں، یعنی کب وہ تعاون علی الاسم کے زمرے میں آئے گا اور کہاں پر وہ لائن ڈرا ہوگی؟ مثلا میرا کام اگر سیڑھی بیچنا ہے اور کوئی شخص وہ سیڑھی مجھ سے خرید کے چوری کرتا ہے کسی کے گھر میں، تو کیا میں نے تعاون کیا ہے؟ اور مطلب حدود کیا ہیں اس کی؟ یہ تعاون کا مطلب بالکل وہی ہوتا ہے جو آپ نے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ میں اس کام میں شریک ہوا ہوں، یعنی اس کی منفعت میں شریک ہوں، تب اس کو تعاون قرار دیا جائے گا۔ بالواسطہ طریقے سے تو پھر وہی صورت پیدا ہو جائے گی کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، کہ ناک خون پروانے کا ہوگا، یہ طریقہ ہمارے دین میں نہیں اختیار کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے اور آپ نے کندھے پر سیڑھی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں سیڑھی لگاؤں گا اور اس میں تم سے 10 روپے لوں گا اور تم لوگوں کے گھروں میں چوری کرو گے، اب یہ تعاون الاسم ہوا ہے۔ تو اس بات کو بھی انسان بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں دوسروں سے متعلق کسی جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی جان کے خلاف، مال کے خلاف، آبرو کے خلاف، چوری اسی کی مثال ہے، ڈاکہ اس کی مثال ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو شخصی معاملات سے متعلق ہیں، تو شخصی معاملات میں کسی دوسرے کا عقیدہ کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے لیے اسم کا تعین ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو دینی لحاظ سے بعض چیزوں کو ناجائز نہیں سمجھتے، تو اس میں آپ کیا تعاون کر رہے ہیں؟ وہاں تو جائز ناجائز کی بحث اس شخص کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی، تو وہاں تو یہی ہے کہ آپ اصل میں اس کی آلائش سے بچنے کی صحیح کر رہے ہیں، یا اس دائرے میں صحیح کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی منفعت ہو رہی ہے، تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایک غلط چیز سے کوئی منفعت حاصل کریں، یا اس دائرے میں کر رہے ہیں کہ معاملہ ذرا مشتبہ سا ہو گیا ہے، اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہے، تو اس میں نے وہ اصول بتا دیے ہیں۔ باقی جس وقت دوسروں کے معاملے میں کوئی چیز ہوتی ہے وہاں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی چور کا ساتھی بن کے چلا جاؤں؟ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں ڈاکہ ڈالنے میں کسی کو معاونت کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوں، کسی عورت کی عصمت لوٹنے میں کسی کی معاونت کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوں؟ وہاں تو معاملے کی نوعیت بہت سنگین ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو مثال آپ نے پہلے دی تھی، یہاں صورتحال یہ نہیں ہے، یہاں شخصی معاملات ہیں، تو شخصی معاملات میں اور جو دوسروں سے متعلق معاملات ہیں، یعنی ان کے حقوق کے اطلاف سے متعلق ہیں یا ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے متعلق ہیں، ان میں ادنیٰ درجے میں بھی قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک اور اطلاقی سوال اسی موضوع سے متعلق ہے۔ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے جی ہم انشورنس لیتے ہیں، انشورنس کے بارے میں آپ کی رائے لکھی پڑھی بولی ہر جگہ موجود ہے، آپ اس کو ایک جائز عمل سمجھتے ہیں، عقد معاونت ہے حدود و شرائط کی رعایت کے ساتھ، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم تو ایک جائز عمل کر رہے ہیں لیکن ہمارے پریمیم سے وہ جو کمپنی ہے وہ آگے سود پہ لوگوں کو قرضہ دے کے ان کی حق تلفی کر رہی ہے، تو اب میرا دائرہ کہاں تک ہے؟ کہاں تک میں نے معاملات کو دیکھنا ہے کہ آگے سے آگے کیا ہو رہا ہے، یا میرا معاملہ صرف ظاہر تک ہے کہ جو میں نے پیسہ دیا ہے اس سے میں نے ٹھیک چیز لی ہے، باقی وہ جانے، اس کا کام اللہ جانے؟ آپ نے جو معاملہ کیا ہے آپ کی اصل ذمہ داری وہیں تک ہے۔
اس سے آگے اگر کوئی چیز ہے اور آپ کی طبیعت پر وہ گراں گزرتی ہے تو اس کا تعلق وہی تقوی سے ہے، یعنی ایک مشتبہ چیز کے بارے میں ایک بندہ مومن کہاں تک احتیاط کرے، تو احتیاط کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ آخری درجے میں بھی آدمی کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک فتوے کا تعلق ہے وہ وہیں تک محدود رہے گا جہاں تک آپ نے کوئی معاملہ کیا ہے۔ میں نے ایک شخص کے ساتھ مضاربت کا معاملہ کیا ہے، وہ آگے کوئی غلط کام کرتا ہے، اگر تو اس نے سارے کاروباری کو غلط قرار دے دیا ہے تو ظاہر ہے کہ میں پھر پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے کہ جس کا براہ راست مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کا ایک بڑا کاروبار ہے جس کے ایک حصے میں شریک ہوں، تو وہاں تک میری ذمہ داری ہے، اس سے آگے کے معاملات میں نصیحت ہوگی، دعوت ہوگی، تبلیغ ہوگی۔ البتہ میں اگر محسوس کرتا ہوں کہ یہ آلائش میرے رزق میں نہیں آنی چاہیے کسی بھی درجے میں، تو یہ احتیاط کا مسلک ہوگا اور ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، آج کے دور میں لوگوں کا انٹریکشن بہت ہے، بین الاقوامی سفر بھی بہت بڑھ چکا ہے، یونیورسٹیوں میں تعلیم ہوتی ہے، مختلف جو شناخت ہے لوگوں کی، مذہبی شناخت ہو یا ان کی جو نسلی شناخت ہو، اس میں بھی ایک بہت ہی ڈائیورسٹی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشتے جو ہیں آج کل جو بچے اپنی جانب سے پروپوز کرتے ہیں، والدین کے سامنے لاتے ہیں، وہ مختلف ایک جس کو آپ کہتے ہیں ہماگیر نوعیت کے رشتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کسی خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پرانے زمانے چلے گئے کہ ایک ہی خاندان میں شادیاں ہوں گی یا ایک ہی کاسٹ یا ایک ہی نسل میں شادیاں ہوں گی۔ مسئلہ اس سے آگے بڑھ کے یہاں تک آ گیا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو فرقوں کا اختلاف ہے، ہیں تو مسلمان لیکن کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، بچیاں اگر اس چیز کا اظہار کریں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایک مسلک ہے، کیسے ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ آپ کا کیا زاویہ نظر ہے کہ کیا مختلف فرقوں کے مابین شادیاں رشتے ہونے چاہیے، عملی افادیت کے لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے دین میں ہم چونکہ مسلمان ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کسی رشتے کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک محرمات کی پوری فہرست ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہاں تم نکاح نہیں کر سکتے، جیسے ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اسی طرح بہت سے اور رشتے ہیں۔ اسی ذیل میں یہ بات بھی نص صریح میں بیان ہو گئی ہے کہ مشرکین کے ساتھ کوئی رشتہ منعقد نہیں ہو سکتا، اور مشرکین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ توحید کو اصلاً ماننے والے ہیں لوگ لیکن شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، نہیں، انہوں نے شرک کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شرک ہی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر واقع اپنے شرکاء بنائے ہیں، وہ یا اس کے خلق میں شریک ہیں یا اس کے امر میں شریک ہیں۔ تو یہ بات جب ایک آدمی اس طرح اقراری مجرم کی حیثیت سے کہتا ہے، کیونکہ شرک بہت بڑا جرم بھی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کسی توحید کو ماننے والے کا منعقد کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سورہ بقرہ میں بیان کر دی گئی ہے، اور وہاں جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ نہ اتمام حجت ہے، نہ کوئی خاص صورتحال ہے، بلکہ اصلاً شرک ہے، اور شرک کی شناخت بھی پوری طرح واضح کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ جرم ہے کہ جس کا ارتکاب کر کے اگر کوئی قیامت پہ آتا ہے اور جانتے بوجھتے اس نے اس کا ارتکاب کیا ہے تو میں ہر چیز کو معاف کر سکتا ہوں لیکن اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ بات بھی اسی سورہ نساء میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ بس دین یہاں تک ہے، اس سے آگے کیا کرنا ہے، اس سے آگے جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے مسالے ہیں، آپ کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ یعنی جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ایک گھر بنایا جاتا ہے، اس میں دونوں نے باہمی طور پہ مل کے رہنا ہے، اس میں اولاد بھی ہونی ہے، اولاد کے آگے اعمال افعال وہ بڑی حد تک والدین پر منحصر رہنے ہیں، ان کی تربیت کے لیے بھی اپنی اپنی ترجیحات ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ شادی میں ہمیں تعلیم بھی دی گئی، اور یہ بات بالکل عقلی بھی ہے کہ کفاءت کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس بات کا کہ ہماری معاشرتی حیثیت کیا ہے، ہمارا پس منظر کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارے تصورات کیا ہیں، اسی طریقے سے فرقہ، مسلک، سوچنے کا انداز، 10 چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں، اگر دونوں کا یہ اطمینان ہے کہ وہ اس اختلاف کے باوجود نباہ کر سکتے ہیں تو اس پر دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت معمولی چیز پر بھی نباہ مشکل ہو جائے گا تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ مصلحت پر ہے، اور اس کا فیصلہ ہر شخص اپنے حالات کے لحاظ سے کرتا ہے۔ دینی اعتبار سے وہ پابندی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اس سے آگے کوئی پابندی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے رجحانات بیان کیے جاتے ہیں، اسلام کے فروغ دنیا میں، اس کے شیوع، اور مسلمانوں کی جو ایک تاریخ رہی ہے اس حوالے سے اسلام کیسے پھیلا۔ ایک نقطہ نظر ہے جی تلوار سے پھیلا، دوسرا نقطہ نظر ہے کہ نہیں دعوت اور ارشاد کے کام سے یہ دنیا میں اس طرح سے پھیلا ہے۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، اسلام کا فروغ دنیا میں کیسے ہوا؟ چونکہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا کیسے ہوا تو آج بھی ہم اسی ذریعے کو اپنائیں گے
اور اسی کو اپنا کے مزید فروغ کا باعث بنیں گے؟ بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو ہمیشہ کسی چیز کے فروغ میں کام کرتے ہیں. یہ تو آپ سائنس کا بھی تجزیہ کریں گے کہ لوگ اس کے ساتھ کیسے متعلق ہوتے ہیں تو بہت سے عوامل بیان کرنے پڑیں گے نا. تو اسلام کی بھی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں تو اس کے بہت سے ادوار ہیں جس میں کبھی کوئی سیاسی اقدام نہیں کیا گیا. سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لیں، یعنی وہ دعوت چند لوگوں سے اٹھی اور اس کے بعد ایک بڑی دنیا اس سے متاثر ہو گئی. بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. یہود نے اس کو ماننے سے انکار کیا، لیکن بہت سی دوسری قومیں اٹھیں اور انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک نوید سمجھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی ابتدا کی تو مکے میں جو لوگ ایمان لائے دعوتی کے نتیجے میں ایمان لائے، وہاں کسی کے گردن پر تلوار تو نہیں رکھی گئی. اور بھی بہت سے ایسے وفود تھے جو آپ نے بھیجے، انہوں نے جا کے بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پیغام دیا، لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. مکے کی زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ دور دراز کے لوگوں سے مسیحی آئے اور کافی تعداد میں آ کے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور نہ صرف یہ قبول کیا بلکہ بڑی صداقت کے ساتھ اس کا ساتھ دیا. یہ بھی معلوم ہے کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی اور وہاں کا حکمران مسلمان ہو گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا. آپ کی موجودہ دنیا میں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جس میں مسلمانوں نے کبھی کوئی اقدام نہیں کیا، جیسے ملائیشیا ہے، جیسے انڈونیشیا ہے. یعنی یہ جو مشرق بعید کے علاقے ہیں وہاں دعوت اور محض دعوت کی بنیاد پر اسلام پہنچا. اور یہ خیال نہ کیجیے گا کہ کوئی 2-10 لوگ ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کا ملک انڈونیشیا ہے، اور وہاں ظاہر ہے کہ کوئی اس نوعیت کا اقدام مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. یہ البتہ بالکل درست ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو اس میں سیاسی اقتدار کیا رول ادا کرتا ہے، تو وہ رول بہت غیر معمولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ عرب تاجر ہیں کہ جو ملیشیا میں گئے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں دعوت پیش کی. کس کے سامنے پیش کی؟ وہاں کے سلطان کے سامنے، ملاکا کے سلطان کے سامنے پیش کی. وہ مسلمان ہو گئے. اب بادشاہ کو دیکھ کر رعایا مسلمان ہو گئی، الناس علی دین ملوکہم وہی ہوتا جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا بھی تھا. بادشاہ کو عام طور پر ایک باپ کی جگہ دی جاتی تھی، اور لوگوں کے تصورات بھی تھے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ مذہبی تصورات بھی رہے ہیں ہمیشہ سے. گاڈ کنگز کی ایک پوری روایت رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اثر انداز ہوتی ہیں. ایسے ہی اگر کسی جگہ آپ کا غلبہ ہو گیا ہے، آپ نے کسی ملک کو فتح کر لیا، آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک دور ایسا رہا ہے جب فتوحات کو بہت ہی غیر معمولی اہمیت حاصل تھی، اور لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ بڑے بڑے فاتحین ہیں. لوگوں کا خیال یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ یہ نکلیں، دنیا پر قبضہ کریں. اور جس وقت لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی بڑا فاتح نکلا ہے اور اس نے ملکوں کو فتح کر لیا ہے اور قوموں کو مفتوح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، تو اس سے متاثر ہوتے تھے. اسی طرح سے تہذیبی غلبہ جس طرح کے مغربی تہذیب کا ہوا، یعنی مغربی تہذیب نے نئے افکار پیش کیے، سماجی علوم میں بڑی ترقی کا مظاہرہ کیا، سائنسی علوم میں بہت چیزیں کمال تک پہنچا دیں، اس سے ایک خاص طرح کا غلبہ محسوس ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ افکار، وہ خیالات یا وہ ازم جو مغربی تہذیب نے پیدا کیے وہ بھی لوگوں کے ہاں بڑی قبولیت حاصل کر لیتے ہیں. تو میرے نزدیک اس کی صحیح نوعیت یہ ہے کہ جب کبھی کسی بھی دین کو یا کسی نظریے کو یا کسی ازم کو سیاسی قوت حاصل ہو جاتی ہے یا سیاسی اقتدار کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، تو اپنے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے پیمانے پر اس کا فروغ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں یا مختلف مسالک ہیں ان کو دیکھیے. احناف بہت بڑی تعداد میں ہیں، یعنی اب بھی اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ حنفی فقہ کو مانتے ہیں. لیکن ہم اس بات سے واقف ہیں کہ حنفی فقہ کو در حقیقت عباسیوں نے اختیار کر لیا تھا. یعنی بنو امیہ کے زمانے میں تو اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہوئی، لیکن عباسیوں کے زمانے میں آ کے جب قاضی ابو یوسف کو مقرر کیا گیا اور انہوں نے قاضی القضات کی ذمہ داریاں سنبھالیں، تو ایک لحاظ سے ساری سلطنت کا قضاء کا نظام یعنی عدلیہ یا جوڈیشری وہ احناف کے تحت آ گئی. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کی اشاعت ہوئی کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسی کے ماننے والے ہیں. اس کے بالکل برخلاف جن علاقوں میں سب سے پہلے شوافے گئے اور وہاں کے حکمرانوں نے انہی کو قبول کیا، جیسے کہ ہم نے ملائیشیا میں دیکھا کہ وہاں شوافی کی دعوت کو قبول کی گئی اور اب بھی سب کے سب لوگ وہاں شافعی ہیں.
تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ شافعی فقہ کے شیوع کا باعث کیا ہے. اگر آپ اس کی پوری تحلیل کریں تو یہ ہوگا کہ حکمران نے اسلام قبول کر لیا. جس اسلام کو قبول کیا اس کے پیش کرنے والوں کے ہاں فقہی معاملات میں امام شافعی کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی. جب اس کو بھی اس نے قبول کر لیا تو جس طرح اسلام پھیل گیا اسی طریقے سے شافعی فقہ بھی پھیل گئی. اسی طرح آپ دیکھیں تو حنابلہ کو کوئی ایسی حیثیت حاصل نہیں ہو سکی. یعنی بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملتی ہیں. مالکیہ کو تو خیر مراکش میں بھی اور اس سے پہلے اندلس میں بھی بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور سیاسی قوت بھی ان کے پیچھے تھی. لیکن موجودہ زمانے میں جب سعودی عرب میں انقلاب برپا ہوا اور وہاں محمد بن عبد الوہاب کے زیر اثر ایک حکومت قائم ہوئی تو حنبلی نقطہ نظر کو زیادہ شیوع حاصل ہوا اور موجودہ زمانے میں اس کی تصنیفات بہت عام ہوئیں. اسی طرح امام ابن تیمیہ کے افکار کو بھی بہت زیادہ شیوع حاصل ہوا. تو سیاست، اقتدار، تہذیبی برتری یا کسی قوم کا ایک فاتح کی حیثیت سے دنیا میں نکل کھڑا ہونا یہ لوگوں کے اذہان پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ اسلام کے معاملے میں بھی ہوا ہے. پوری بات یہ ہے اس کو ایسے ہی بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ، سے بہت ہی آپ نے گہرا تجزیہ پیش کیا. ایک مسلک جو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں دنیا میں تو اہل سنت اور اہل تشیع، یہ تین کا تو آپ نے بتایا. اہل تشیع کے اتنے بڑے فروغ میں کیا چیز پیش نظر رہی پھر؟ اس میں بھی بہت سے عوامل ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ فاطمیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور فاطمیوں کی حکومت کافی عرصے تک قائم رہی. یہ ازہر جو آپ کا اس وقت کے ایک بڑا ادارہ ہے، ایک بڑی درسگاہ ہے، یا قدیم ترین درسگاہ سمجھی جاتی ہے، یہ انہی کی قائم کی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ صفویوں کی حکومت ایران میں قائم ہو گئی. تو ان دونوں حکومتوں نے بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ان کے شیوع میں. لیکن ہر دعوت کی کچھ اپنی بنیادیں ہوتی ہیں جن کی آپ پیش نظر اگر رکھتے ہیں تو اس میں اس کا استدلال، اس کے اندر استدلال علمی بھی ہو سکتا ہے، جذباتی بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، وہ مؤثر ہوتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ دعوت بھی فروغ کا ذریعہ بنتی ہے اور اگر کبھی سیاسی قوت یا اس کی تائید حاصل ہو جائے تو اس سے بہت بڑے پیمانے پر کسی چیز کا فروغ ہو سکتا ہے. خاص طور پر ان ادوار میں جب بادشاہت تھی اور لوگ حکمران ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے تھے. موجودہ زمانے میں چونکہ جمہوری تصورات کا بڑا شیوع اور بڑا غلبہ ہے تو اس وجہ سے نوعیت الگ ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ روس میں ایک انقلاب آ گیا تھا، اس کے بعد سوویت یونین جیسی ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی اور یہ معلوم ہے کہ وہ انقلاب ایک خاص نظریے کی بنیاد پر آیا تھا. تو اس نظریے کو اس زمانے میں بڑا فروغ حاصل ہوا، لوگ اس کو دیکھتے تھے. آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ چین میں اسی نظریے میں بعض ترامیم کر کے ابھی بھی اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا جاتا ہے. وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو عام حالات میں شاید اس نظریے پر غور بھی نہ کرتے، لیکن جب ایک حکومت اور ایک بڑا اقتدار اس کی پشت پر ہے تو لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں. شمالی کوریا کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو سیاست، اقتدار اور قوت ہمیشہ نظریات کے فروغ میں کردار ادا کرتے رہے ہیں، اب بھی ادا کرتے ہیں. مغربی تہذیب کی دسیوں چیزیں ہیں جن کی اگر تحلیل کریں، میں یہاں امریکی قوانین میں سے بہت سے قوانین کو لے کے بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنے بے معنی ہیں بعض معاملات میں، لیکن چونکہ بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی ہیں ان کا ایک اثر اقتدار ہوتا ہے، وہ دنیا بھر میں اس اثر و اقتدار کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں. تو ان کی تہذیبی روایات، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی ثقافت، ان کی اور بہت سی اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ فروغ حاصل کر لیتی ہیں. تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہی چیزیں نہیں، بڑے پیمانے پر فروغ کا ذریعہ یہ چیز بنتی ہے. ورنہ کوئی چیز بھی اگر اپنا استدلال نہیں رکھتی اور انسانی نفسیات کو خود خطاب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو کون اس کو مانے گا؟ اسلام کو آپ لیں، مسیحیت کو لیں، کسی اور نقطہ نظر کو لے لیں، بلکہ جو نئے ازم ہیں سب کی تاریخ آپ کو یہی ملے گی. یعنی ایک ان کے وہ ادوار ہوتے ہیں جن میں وہ استدلال کی بنیاد پر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، لوگ اسے قبول کرتے ہیں. لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ دعوت کے لحاظ سے بھی اگر تحلیل کر کے دیکھیں تو بڑی تھوڑی تعداد ہوگی جو بربنائے استدلال قبول کرتی ہے. بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو جذبات کے لحاظ سے، اپنے مخصوص تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے یا اپنی خواہشات کے لحاظ سے یا انسانوں کی طبیعت میں جو بعض چیزیں رومانویت کی رکھی ہیں ان کو سامنے رکھ کے چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں. سیاسی معاملات بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ جس میں کسی نقطہ نظر کو سیاسی قوت اور اقتدار حاصل ہو گیا. اس کو بعض لوگ اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ تلوار کے زور سے پھیلا. تلوار کے زور سے کوئی چیز نہیں پھیلتی کبھی بھی، البتہ سیاسی قوت، اقتدار اور تہذیبی غلبہ
یہ غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کردار اسلام کے شیوع میں بھی اس نے ادا کیا ہے۔ بہت ہی غام صاحب آپ نے غیر معمولی انداز میں اس پورے مسئلے کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، بیان فرمائیے گا۔ ہمارے ہاں بالعموم جو باتیں گھروں میں دینی اقوال کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹے کے عقیقے پر 3 اور بیٹی کے عقیقے پر 1 بکرا کاٹا جائے گا، اور ہمارے جو سویلائزیشن ہے اسلامک، ہماری جو تہذیبی روایت ہے، اس میں یہی چیز چلی آ رہی ہے۔ موجودہ دور کے اندر لوگ چونکہ غور کرتے ہیں تو اس میں بظاہر ہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن ہے، بیٹے پہ زیادہ ہے، بیٹی پہ شاید خوشی کا کم گمان ہوتا ہے۔ یہ عقیقہ، اس پر بکروں کی تعداد کے اندر اختلاف، یہ کیا معنویت رکھتا ہے؟ اس میں شاید کچھ غلطی ہو رہی ہے، یعنی لڑکے کی پیدائش پر 2، 3 کا تو میرے علم کی حد تک کوئی بھی قائل نہیں ہے، 2 اور 1 کے معاملے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ اس کی ساری حقیقت سمجھ لینی چاہیے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اولاد بڑی نعمت رہی ہے، خاص طور پر قبائلی تمدن میں تو اولاد کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل تھی۔ ہم قرآن مجید سے بھی یہ بات سمجھتے ہیں، عرب تمدن کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی واضح ہوتی ہے، قدیم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی حفاظت اور اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کی اولاد ہو، ان کے دائیں بائیں ان کے بیٹے کھڑے ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید اس کو بڑی نعمت کے طور پر بیان کرتا ہے کہ بنینا شہودا، یعنی مال آدمی کے پاس ہے لیکن مال کی حفاظت کون کرے گا، کون بچائے گا اس کو؟ یہ موجودہ زمانے کی ریاستیں، یہ آپ کی پولیس، یہ فوج، یہ قانون، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ تو اس زمانے میں نہیں تھی۔ لوگ زیادہ تر اپنی حفاظت کا اہتمام اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں خود ہی کرتے تھے۔ بڑی حکومتیں بھی قائم ہو جاتی تھیں تو ایسا نہیں تھا کہ اس طرح کا نظام موجود تھا جیسا آج کی ریاستوں میں آپ دیکھتے ہیں۔ وہاں بھی بعض اوقات لوگوں ہی پر ذمہ داری ڈالنی پڑتی تھی۔ ہمارے اپنے قبائلی علاقوں میں ایک لمبے عرصے تک یہی صورتحال رہی ہے، تو اس میں اولاد بڑی اہمیت رکھتی تھی، اور اولاد میں سے خاص طور پر نرینہ اولاد، یعنی آپ کے بیٹے کہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بھائی آپ کے کتنے ہیں، اگر کوئی حملہ آور ہو جائے گا آپ کی عزت پر، آپ کی آبرو پر، آپ کے مال پر، آپ کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو کون آپ کی حفاظت کرے گا، کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو یہ سبب ہے کہ جس کو اگر آپ پس منظر میں جا کر دیکھیں تو لوگوں کے اندر کچھ چیزوں کی قدر و قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کمانے کی صلاحیت کیونکہ مرد کے اندر زیادہ رہی ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے، تو اب بوڑھے والدین ہیں، ان کو بھی کفالت کی ضرورت ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، کون ہاتھ پاؤں مارے گا اور کما کے لائے گا؟ اسی طرح سے عورتوں کو چونکہ 10-12 بچے اگر پیدا کرنے ہیں ایک عورت کو، تو 12 سال تو آپ دیکھیے کہ حاملہ کی حیثیت سے گزر گئے، مرضعہ کی حیثیت سے کتنا وقت گزرے گا، تربیت کی کتنی ضرورت ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آج کے زمانے کی طرح کی ملازمتیں موجود ہیں اور آج طرح کے تحفظات موجود ہیں تو وہ جا کے معاشی جدوجہد کر سکے، تو مرد ہی عام طور پر کرتے تھے۔ تو یہ جو ترجیح ہے انسانی ذہن کے اندر، یہ حالات کے ذریعے سے قائم ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو کیا معاملات درپیش ہیں۔ یہ ترجیح آپ نے دیکھا کہ ملیشیا میں لڑکیوں کے حق میں قائم ہو گئی ہوئی تھی، یعنی وہاں نوعیت بالکل الگ تھی۔ اب یہ کہ وہاں لڑکے زیادہ کام نہیں آتے لوگوں کے، لڑکیاں زیادہ کام آتی ہیں، زیادہ جفاکش ہیں، زیادہ محنتی ہیں، زیادہ معاملات کا خیال رکھتی ہیں، تو وہاں لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی اگر ان کے ہاں کسی بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس طرح مختلف علاقوں میں بھی اپنی اپنی روایات رہی ہیں۔ عرب تمدن چونکہ بالکل صحرائی تمدن ہے، بڑی سخت مشقت کی زندگی ہے، اس میں زیادہ تر آپ کو وہ معاملات کرنے پڑتے تھے کہ جن میں مرد زیادہ کامیاب رہتے تھے، تو وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہ میں نے پس منظر آپ کو بتایا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کے تجربات، احوال کیا ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسکیم بنا رکھی ہوئی ہے اس سے کیا نتائج نکلے ہیں، ان کے لحاظ سے آپ کے اندر جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے آپ کے رسوم بھی وجود میں آتے ہیں، ان کے لحاظ سے بہت سی چیزیں آپ حفاظت کے لیے بھی کرتے ہیں، اور بہت سے اہتمام ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اس میں عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کبھی بھی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو وہ ظاہر ہے کہ زیادہ قربانی کرتے۔ قربانی تو اپنی ذات میں ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہو تو عربوں کے ہاں یہ معلوم ہوتا ہے ان کی تاریخ کو پڑھنے سے کہ بال مونڈ دیے ہیں، اور پھر بال مونڈے ہیں تو ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی ہے، اسی طرح سے اس موقع پر قربانی کی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بچے اور بچی کے درمیان عرب تمدن میں فرق بھی کیا جاتا تھا۔ اس پس منظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو عقیقہ ہے، اس کو عقیقہ کہا جاتا تھا، یہ جو عقیقہ ہے اس کے بارے میں اب آپ کیا فرماتے ہیں؟
میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی تھی اس کو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر آگے جاری کر دیا، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ کیا عربوں کی ایک روایت ہے یا یہ کوئی دین ابراہیمی کی چیز ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جاری رکھیں؟ کیونکہ اس میں ایک دینی عمل شامل ہو گیا تھا، وہ قربانی کرنا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ حدیث پہ موجود ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ عقیقہ وغیرہ تو پسند نہیں کرتا، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ حضور کے، میں اس کو تو پسند نہیں کرتا، البتہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں اولاد ہوئی ہے اور تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو۔ تو گویا قربانی کی آپ نے اجازت بھی دی بلکہ اسے پسند بھی کیا، اس لیے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی خوشی کی بات ہوئی، آپ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، آپ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں روزے رکھوں گا، جیسے خود حضور نے ایک موقع کے اوپر روزہ رکھا ہوا تھا تو لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، تو گویا آپ نے اس موقع پر بھی اللہ کی شکر گزاری کے لیے روزہ رکھنا، عبادات جو ہے وہ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ ادا کی جائیں، یہ عام دینی روایت ہے۔ تو اس موقع پر بھی قربانی چونکہ ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، تو حضور نے اس کے اوپر یہ تبصرہ فرما دیا۔ اب عربوں کی جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے لحاظ سے عام طور پر صحابہ بھی کر رہے تھے، تو جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو اس میں کوئی مزید مداخلت کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ نے دو کس کے لیے کرنے ہیں اور ایک کس کے لیے کرنا ہے۔ البتہ آپ موطا کی روایت پڑھیں تو وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ سیدنا حسن سیدنا حسین کے معاملے میں ایک ایک دمبا ذبح کیا گیا، دمبا کہیے یا جو بھی جانور ذبح کیا گیا، تو اس سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ نے کسی قانون کی صورت دی ہے، چونکہ عربوں کی یہ روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی، زیادہ لوگ یہی کرتے تھے۔ احناف میں بھی امام ابو حنیفہ کے بعد ان کا تو نقطہ نظر وہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، صاحبین نے پھر دوسرے نقطہ نظر کو اختیار کر لیا اور ان روایتوں کو ترجیح دی۔ روایتوں کی نوعیت طے کرنے کے معاملے میں ایک زاویہ یہ ہے کہ ان کو قدیم عرب روایت کے لحاظ سے دیکھا جائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبصرے کی بنیاد پر سمجھا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اصل قرار دیا جائے، اس کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں یہ واضح کر دیا ہے، محض قربانی ہے، قربانی آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے، شکر گزاری کے لیے بیٹے کے پیدا ہونے پر بیٹی کی پیدا ہونے پر قربانی کرنا یہ بالکل ہی ایک محمود عمل ہے، اور اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ اس میں دین نے کوئی ایسی چیز نہیں قائم کی کہ 2 ہونے چاہیے یا 4 ہونے چاہیے، 2 وغیرہ کی جو روایات ہیں وہ عرب تمدن کی یادگار ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، بہت ہی خوبصورتی سے اور بڑی گہرائی میں جا کر آپ نے اس مسئلے کا جو اصل پرسپیکٹیو ہے، سارے رجحانات ہیں ان کو بیان کیا۔ قربانی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر ایک رواج ہے، رسم ہے، ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام پر، یعنی نام پر تو اللہ ہی کے، لیکن حضور کو اس کا ثواب پہنچے قربانی کا، ان کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ خود حضور نے بھی جب قربانی کی تو اپنے اہل و عیال کے علاوہ امت کے لیے بھی انہوں نے کوئی چیز قربان کی تھی، تو کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم حضور کو کوئی نیکی خیر ثواب پہنچانے کے لیے کہ قربانی کر لیں؟ اس میں بھی بڑے سوالات پیدا ہو گئے۔ دیکھیے، ایک تو بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی نیکی کا عمل کوئی انسان کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، یہ تو دین میں طے شدہ اصول ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیامت میں جو بھی اجر ملے گا، لیس للانسان الا ما سعی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی مجھے اپنی برائی کا بوجھ بھی خود اٹھانا ہے اور نیکی کا اجر بھی اسی وقت ملے گا جب میری سعی، میرا ارادہ، میری نیت، میرا اہتمام اس میں شامل ہے۔ یہ ہے بنیادی اصول۔ اس کے بعد اب آگے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنا کوئی نیکی کا کام کسی دوسرے کے لیے وقف کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں اس کو؟ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، میں نے یہ روزہ رکھا ہے، میں نے یہ حج کیا ہے یا اس طرح کا کام کیا ہے تو اس کا اجر فلاں کو ملے۔ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کسی کو روکا نہیں، لیکن یہ اصول بالکل واضح کر دیا ہے کہ قرآن مجید نے متعین طور پر یہ بتا دیا ہوا ہے کہ اسی شخص کو اجر ملے گا جس کا کوئی انیشیٹو اس میں شامل ہے۔ روکا کیوں نہیں؟ روکا اس لیے نہیں ہے کہ نیکی کا کام ہے کر ڈالو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے نا، ایک خاتون ہے، اس نے اپنے کندھے پر اپنا بچہ بٹھایا ہوا ہے، وہ حضور سے یہ پوچھتی ہے کہ یہ فرمائیے کہ میں اس کو حج کرا دوں؟ آپ نے فرمایا کرا دو۔ ظاہر ہے کہ نیکی کرے گی نا، حج کرنے کے لیے جائے گی، اللہ کو یاد کرے گی، اللہ کی یاد کو بلند کرے گی، تو آپ نے فرمایا کرا دو۔ اب بچہ ہے، وہ مکلف نہیں ہے، اس کے لیے کسی اجر کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، اس کے لیے کسی گناہ کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، اجر تمہیں ہی ملے گا۔
تو یہ دونوں باتیں حضور نے فرمائیں، کرا دو اجر تمہیں ہی ملے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اجر کا تعلق تو اس سے ہے کہ کون ہے جو اس حکم کا مکلف تھا، کس نے اس کے لیے اقدام کیا، کس کی نیت اور کس کا ارادہ تھا، اجر کی بنیاد اس پر ہے۔ لیکن ایک نیکی کا کام کوئی کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان ایک جذباتی مخلوق ہے اور بسا اوقات جذبات غلبہ پا لیتے ہیں، میرا باپ تھا، میرا بھائی تھا، میں اس کے لیے، میرا استاد تھا، میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے اس سے روکا نہیں ہے، لیکن اصول کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ اجر اسی کو ملے گا۔ اس میں البتہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر میرے باپ نے یا میرے بھائی نے یا میرے استاد نے یا ایسی کسی بزرگ ہستی نے کوئی نیکی کا کام کرنا ارادہ کیا ہے، تو اب دیکھیے ارادہ کر لیا، کرنا چاہا، اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اب اس میں اگر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور میں اس کے بیٹے کی حیثیت سے یا بیٹی کی حیثیت سے یا شاگرد کی حیثیت سے یا کسی تعلق والے کی حیثیت سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہوں، تو یہ بڑا خیر کا کام ہے، بڑا نیکی کا کام ہے۔ وہاں نیت بھی موجود ہے، ارادہ بھی موجود ہے۔ تو جب کسی چیز کا اجر ہمیں ملتا ہے تو اس میں نیت، ارادہ، وہ تقویٰ جو ہمارے دل میں ہے وہ قابل انتقال نہیں ہے، وہ اور اس کے بعد عمل شامل ہونا چاہیے۔ پہلی دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن عمل نہیں ہو سکا اور کوئی مجبوری اس کا باعث بن گئی ہے اور کسی دوسرے نے عمل کر دیا، تو توقع کرنی چاہیے کہ اللہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اجر بھی عطا کر دے گا۔ یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ خیال کریں گے جو آپ کر ڈالیں گے اس کا اجر فلاں کو مل جائے گا۔ اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی آدمی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اصولاً تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ تو اس پہلو سے سمجھ لیجئے، یعنی پہلی بنیادی بات یہ، اس لیے کہ وہ کون سی نیکی ہے جو حضور نے نہیں کرنی چاہیے، وہ کون سی قربانی ہے جس کو آپ نے اپنے لیے موضوع نہیں سمجھا۔ تو ایک آدمی جس طریقے سے اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے استاد کے لیے اس جذبے کے ساتھ کر دیتا ہے، وہ بات البتہ ہر مسلمان کو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اجر ملے گا کس کو؟ اس کو ملے گا جس نے ارادہ کیا، جس نے نیت کی، جس نے کوئی کام کرنا چاہا۔ وہ اگر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکا اور بیٹے نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، باپ نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، کسی عزیز نے پہنچا دیا، توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا اجر بھی اس کو مل جائے گا۔ لیکن نیت کے بغیر، ارادے کے بغیر، وہ تقویٰ جو نیکی کے لیے چاہیے، اس کے بغیر کسی چیز کا اجر مل جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید نے اصول بتایا ہے، اس اصول کو سامنے رکھ کر کہ کسی کو بھی اس کی صحیح کے بغیر کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ صحیح نیت کے درجے میں تھی، وہ صحیح ارادے کے درجے میں تھی، وہ صحیح عمل کے لیے پہلے اقدام کے درجے میں تھی، اس کو کسی نہ کسی درجے میں ہونا چاہیے۔ پایہ تکمیل کا معاملہ البتہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی عنایت پر ہے، وہ چاہے گا تو اس کو قبول کر لے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو اور اس کے بغیر کسی کو اس کا اجر مل جائے۔ اسی طرح بعض چیزیں فضل و عنایت سے متعلق ہیں، وہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ کوئی صحیح نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اتنا کر لیا کہ جس کی بنیاد پر قیامت میں جنت میں چلے گئے۔ اب جنت میں چلے گئے، ماں باپ بھی چلے گئے، اولاد بھی چلی گئی، درجات کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت، اپنے فضل سے یہ بشارت دی ہے قرآن مجید میں کہ میں اکٹھا کر دوں گا اور اوپر کروں گا، نیچے نہیں کروں گا۔ یعنی اولاد کو ماں باپ کے پاس لے جاؤں گا اگر وہ نیچے بھی ہے، اسی طرح ماں باپ کو اولاد کے پاس لے جاؤں گا اگرچہ وہ نیچے بھی ہیں۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اوپر کے درجے ہی میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ عنایت ہے، یہ کرم ہے۔ اس میں در حقیقت یہ چیز ہی زیر بحث نہیں ہے کہ کسی کو کیا اجر ملا اور کیا اجر نہیں ملا، وہ تو اجر اللہ تعالیٰ نے کیسے دینا ہے اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ یہاں تک تمہیں کوالیفائی کرنا ہے، جہنم سے کوئی کسی کو نہیں نکال سکے گا، لیکن اگر جنت میں چلے گئے ہیں تو وہاں یہ بشارت البتہ دے دی گئی ہے۔ ان چیزوں کو تو اصول میں جان لینا چاہیے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے کسی موقع پر قربانی کی اور اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے، تو میرے نزدیک اس کا ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں تو در حقیقت یہ سبق دیا گیا ہے کہ قربانی ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے، یہ عبادت ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے۔ اس میں حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر مسلمان قربانی کرے، اس کو لازم تو نہیں کیا گیا لیکن نفل عبادت کے طور پر بڑے اجر کی عبادت ہے۔ اس کے اندر جو روح پوشیدہ ہے، یعنی یہ گویا خدا کے حضور اپنی جان نظر کرنے کی علامت ہے، یہ اس کو سب سے بڑی عبادت بنا دیتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن ایسا ہو سکتا ہے بعض موقعوں کے اوپر کہ لوگ قربانی بڑے پیمانے پر جانوروں کی اس طرح تنہا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، تو خاندان کا سربراہ خاندان کی طرف سے کر دے،
مملکت کا سربراہ پوری مملکت کی طرف سے کر دے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون اس مرتبے پر ہوگا کہ پوری امت کی طرف سے کر دے۔ تو یہ گویا علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ یہ جو اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت میں پوری امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اگر حالات ایسے بھی ہو جائیں کہ جس میں پوری امت نہ کر سکے تو یہ ایک علامت کے طور پر موجود رہے، اور اس میں سبق بھی یہ مل گیا کہ اگر کسی موقع پر یہ ممکن نہ ہو، تمدنی تقاضوں کے لحاظ سے ہر گھر میں قربانی کی جائے، ہر خاندان میں کی جائے، تو پوری مملکت کی طرف سے بھی اگر جانور قربان کر دیے جائیں گے تو یہ گویا اللہ کے ہاں ایک عبادت کی قبولیت ہوگی۔ آپ سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالات کے اندر اتر کے ان کی ریزننگ کو جانا جائے، ان کی حقیقت کو دریافت کیا جائے، کن وجوہات پر مبنی ہیں یہ سوالات۔ محض حلال و حرام کے فتوے اور جائز و ناجائز کے ورڈکٹ کے بجائے لوگوں کو وہ پوری تصویر بتائی جائے کہ جس کے بعد احکامات پر ان کی اصل روح کو پیش نظر رکھ کے عمل کیا جائے، اور اسی سے دین کی حقیقی اسپرٹ اور روح بھی پیدا ہوتی ہے۔ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔